یا علی مدد جی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو نطفے سے نہیں بنایا۔ نطفہ ہوتا ہے باپ کا، اور حضرت عیسیٰ کا کوئی والد نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو امر سے بنایا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ جب ہمارے 12ویں کا ظہور ہوگا تو وہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے یا آگے؟ ڈیفینیٹلی آگے کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے وہ امر سے بنایا گیا ہو اور آگے پڑھنے والا نطفے سے ہو؟ ہمارے امام اولو الامر سے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل ایک دفعہ بی بی مریم کے پاس آئے۔ یہ واقعہ پورا قرآن شریف کے اندر ہے۔ بی بی مریم دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنے چہرے پر چادر کر لی اور کہا کہ کون ہے جو میرے حجرے میں آ گیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں بتول ہوں؟ انہوں نے فرشتے کو، حضرت جبرائیل کو نہیں پہچانا۔ جو فرشتے کو نہ پہچانے اسے مریم کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ اور یہی حضرت جبرائیل جب در خاتون جنت پر گئے تھے تو بی بی فضہ نے جب پوچھا تو کہا کہ میں درزی ہوں، کپڑے لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ جو بی بی مریم کو بیٹا دیتا تھا وہ خاتون جنت کے در پر آ کر درزی بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی نشانی بنایا ہے۔ یہ آیت ہے۔ اللہ کی نشانی کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی نشانی کے اختیار بتاؤں آپ کو؟ مٹی کٹھی کر کے پھونک ماری، پرندہ خلق کر دیا۔ اندھے کے منہ پر ہاتھ پھیرا تو بینائی دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ کی نشانی کام کر رہی ہے، لیکن یہ بڑے کام نہیں ہے۔ اللہ قرآن شریف میں کہہ رہا ہے کہ میرا کعبہ ہدی للعالمین ہے، لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، اس کے اندر نشانی ہے۔ فی ہے آیت ہے، فی ہے کا مطلب ہے اندر نشانی ہے، کعبے کے اندر، کعبے کے باہر نہیں۔ اب حجر اسود کعبے کے باہر ہے، مقام ابراہیم باہر، آب زمزم والا چشمہ کعبے سے باہر ہے، تو کعبے کے اندر کیا تھا؟ آیت الکبریٰ، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہ کی سب سے بڑی نشانی۔ سبحان اللہ۔ یہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے کہ ان کی آواز کے صدقے میں آج ہر بندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس چیز کی گواہی دے رہا ہے جس کو دیکھا نہیں کبھی۔ جبکہ گواہی دینے کا اصول ہے کہ جس چیز کو آنکھوں سے دیکھا ہو اسی کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ ہم نے اس کو کب دیکھا؟ ہم نے محمد و آل محمد کا ہی تو سنا ہوا ایکسیپٹ کر کے اس کو مانا ہے۔ تو کیا پھر اہل بیت کی گواہی کسی سے پوچھ کے دینی چاہیے ہمیں؟ علی ولی اللہ کسی سے پوچھ کر ہمیں کہنا چاہیے؟ جب آپ ان کی گواہی پر سوچ میں پڑ جاؤ یا شک میں پڑ جاؤ یا پوچھنے پچھانے لگ جاؤ تو اللہ اپنی گواہی بھی قبول نہیں کرتا۔ بے شک۔ یا علی مدد۔